سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ قدر کی گئی اور سب سے زیادہ انہیں مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب حضرت مولا علی نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں مجھے بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انتا یا امیر المؤمنین، وہ آپ ہیں، سب سے بڑے بہادر آپ ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے جواب میں فرمایا نہیں، سب سے بڑا بہادر میں نہیں، میں تو برابر والے سے لڑتا ہوں، میں تو صرف بہادر ہوں۔ میرا سوال یہ تھا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی فرما دیجیے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ دو وجہ سے، پہلی وجہ یہ ہے کہ جس موقع پر غزوہ بدر کا موقع تھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی ایک سیبان بنایا، ایک جگہ بنائی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سیکیورٹی کا انتظام چاہیے کہ آپ کا جو عریش ہے، جو سیبان ہے، جو آپ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اس کی کوئی حفاظت کے لیے کوئی مامور ہو، کوئی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے۔ تو بڑا سخت مرحلہ تھا کہ کفار کی جو اصل جو ان کی ایک سوچ تھی، جو ان کا ذہن تھا، وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عریش کی حفاظت کے لیے جب کسی آدمی کی ضرورت پڑی تو بڑے بڑوں کی ہمت جواب دے گئی تھی کہ کون آ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی، فوراً فرمایا کہ میں اس عریش کی حفاظت کے لیے کام کروں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار دے کر اس عریش کے پاس کھڑے ہو گئے تو کبھی دائیں کبھی بائیں پیچھے آگے ہر طرف کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ننگی تلوار کو پکڑے ہوئے تھے، اور کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھے، اور اگر کسی نے ہمت کی بھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ کی کھائی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ہمت نہ ہوئی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ تھا۔ تو ایک وجہ حضرت مولا علی نے یہ بیان فرمائی کہ سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا اور وہ آپ کو ستا رہے تھے، کوئی معاذ اللہ گالیاں بک رہا تھا، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رہا تھا، کوئی جھنجھوڑ رہا تھا، کوئی معاذ اللہ مار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر میں لیا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کر کسی کو مکے مارے، کسی کو دھکے دیے، کسی کو برا بھلا کہا، سب کو اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھگا دیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بہادر نہیں بلکہ سب سے بڑے بہادر۔ جب یہاں تک بات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولا علی بیان فرما رہے تھے،
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں، یا آل فرعون کا مومن وہ افضل ہے؟ لوگ چپ ہو گئے۔ حضرت مولا علی نے جو چادر اپنے کندھوں پہ لی ہوئی تھی وہ چادر اپنے سر پہ لی اور چادر میں اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگے، زاروں قطار ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر سر اٹھایا، فرمایا مجھے کیوں نہیں جواب دیتے ہو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آل فرعون کے ہزاروں لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمحے کی زندگی بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی۔ فرمایا کہ آل فرعون کا جو مومن تھا، آل فرعون کے مومن کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو میں وضاحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کے پاس تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ رسول بنے اور گئے، تو اس کی قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا جس کو قرآن میں رجل مؤمن من آل فرعون اس کا تذکرہ ہے، یکتم ایمانہ، کہ آل فرعون کا ایک آدمی مسلمان ہوا اور وہ رہتا بھی فرعون کے ساتھ تھا اور ایمان کو چھپاتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ فرعون اور اس کی قوم نے، بڑے بڑے لوگوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ تو ان کی جب مشاورت ہوئی تو وہ آل فرعون کا جو مومن تھا اس نے انہیں کہا کہ تم ایک آدمی کو اس کے نظریے کی وجہ سے ماننا چاہتے ہو، کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو یہ اس کا ایک نظریہ ہے، تو وہ اپنے نظریے کی وجہ سے اگر وہ درست ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ غلط ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا، ہمیں کیا نقصان؟ تو اس نے فرعون اور اس کے لشکروں کو جب وہ قتل موسیٰ کا پروگرام بنا رہے تھے تو اس نے روکا تھا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس وقت اسلام لائے اسی دن سے ہی اپنے اسلام کا اعلان بھی کیا اور اس کی تبلیغ بھی شروع کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں۔